اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے ننھے منھے دوستوں، میں آپ کا پیارا دوست ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آج کی کہانی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ یہ کہانی ایک ملکہ کے بارے میں ہے اور ایک ملکہ کی ذہانت کے بارے میں ہے۔ آئیے ہم کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ ایک روز وہ شکار کے لیے جنگل میں گیا۔ اس نے لکڑہارے کو دیکھا، وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ بادشاہ نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے کہا، میرا نام بہادر شاہ ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ میرا نام بھی بہادر شاہ ہے اور میں بادشاہ ہوں اور یہ لکڑہارا ہے۔ بادشاہ نے شکار بھی نہ کیا اور وہ واپس آ گیا۔ اس نے ملک کے بڑے بڑے عالموں کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ میرے اور اس لکڑہارے کی تقدیر میں اتنا فرق کیوں ہے؟ وہ لوگ کچھ نہ بتا سکے۔ بادشاہ نے رات کو ملکہ سے بات کی۔ بیوی کو اگر سلیقہ ہو تو اپنے خاوند کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ملکہ نے کہا، کیا مطلب ہے؟ میں تمہاری وجہ سے بادشاہ بنا ہوں؟ بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ بیوی کا ایک گھر بنانے میں بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر اسی وقت لکڑہارے کو بلوایا اور ملکہ سے کہا، تو اس کے ساتھ جا اور اسے بادشاہ بنا دے۔ لکڑہارا بڑا پریشان ہوا۔ راستے میں ملکہ نے کہا، بادشاہ نے میری بات سے ناراض ہو کر مجھے آپ کے ساتھ بھجوا دیا ہے، لہٰذا آج سے میں آپ کی بیٹی اور آپ میرے والد ہیں۔ لکڑہارے نے حامی بھر لی۔ ملکہ لکڑہارے کے گھر آئی اور اس نے دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ خالی بیٹھی تھی۔ ملکہ چپ چاپ یہ تماشا دیکھتی رہی۔ اگلے دن لکڑہارا روز کی طرح جنگل میں گیا اور واپسی پر روٹیاں خرید لایا، لیکن یہ سب روٹیاں ان کے لیے پوری نہ تھیں۔ ملکہ نے لکڑہارے سے کہا، ابا، کل آپ روٹیوں کے بجائے گیہوں لے آنا۔ لکڑہارے نے ایسا ہی کیا۔ ملکہ نے اس کا آٹا گوندھا اور روٹیاں بنائیں۔ سب نے سیرو کر کھایا اور کچھ باقی بھی بچ گیا۔ ملکہ نے کہا، اب کل آپ 1 پاؤ گیہوں لانا۔ لکڑہارے نے ایسا ہی کیا۔ ایسا کرتے کرتے ان کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ انہوں نے ایک گدھا خرید لیا۔ اب لکڑہارا زیادہ لکڑیاں کاٹتا اور زیادہ لکڑیاں بیچتا۔ اس طرح ان کی آمدنی بڑھی۔ لکڑہارے اور اس کی بیوی نے پکا مکان بنانے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ ایک دن لکڑہارے سے کہا، برسات کا موسم آنے والا ہے اور اس موسم میں لکڑیاں گیلی ہوتی ہیں، اس لیے آپ پہلے زیادہ لکڑیاں اکٹھی کر لیں تاکہ زیادہ پیسے ہوں۔ لکڑہارے نے کہا، میں کچھ سمجھا نہیں۔ ملکہ نے کہا، ہم سب جنگل میں جایا کریں گے اور آپ کے ساتھ لکڑیاں چنا کریں گے اور گدھے پر لاد دیا کریں گے۔ اس طرح آپ کے پاس زیادہ وقت ہوگا، آپ زیادہ لکڑیاں کاٹ لیا کرنا۔ لکڑہارے نے حامی بھر لی۔ پھر سب نے اسی طرح کیا اور کچھ ہی دنوں میں لکڑیوں کے ڈھیر لگ گئے۔ ایک دن ملکہ نے لکڑہارے سے کہا کہ روز اسی طرح تھوڑی سی لے جانے میں 15 دن لگ جائیں گے۔ آپ کل بازار میں ایک بیل گاڑی لانا اور اس پر سب لکڑیاں ایک دن ہی لے جانا۔ لکڑہارے نے ایسا ہی کیا اور جب اگلے دن لکڑہارا بیل گاڑی لے کر جنگل میں گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں پر لکڑیوں کا ڈھیر جل چکا تھا۔ وہاں پر راکھ تھی اور اندر پیلے پیلے ٹکڑے تھے۔ لکڑہارا وہ ٹکڑے اٹھا کر گھر آ گیا اور رونے لگا کہ ہمارا سب کچھ لٹ گیا۔ جب ملکہ نے وہ ٹکڑے دیکھے تو بہت خوش ہوئی اور لکڑہارے سے کہا، وہاں پر ایسے ٹکڑے اور بھی ہوں گے تو لے آؤ۔ لکڑہارا سارے ٹکڑے اٹھا لایا۔ دراصل وہ سونے کے ٹکڑے تھے۔ انہوں نے ان سے ایک عالیشان گھر بنایا، اس میں رہنے لگے۔ اب وہ بہت امیر ہو چکے تھے۔ ایک دن ملکہ نے لکڑہارے سے کہا کہ آپ بادشاہ کو اپنے گھر دعوت پر بلائیں۔ لکڑہارے نے ایسا ہی کیا۔ جب بادشاہ ان کے گھر آیا تو اس نے ملکہ کو نہ پہچانا۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو ملکہ بادشاہ کے سامنے آ گئی اور کہا، میں وہی آپ کی ملکہ ہوں اور یہ وہی بہادر شاہ لکڑہارا ہے۔
بادشاہ یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا اور حیران ہوا۔ بادشاہ ملکہ کو اپنے ساتھ لے گیا اور ہمیشہ ملکہ کی دانائی کی تعریف کرتا رہا۔ پیارے بچوں، آج کی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اپنی ذہانت سے کام لے تو اس سے اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ چنانچہ ملکہ کی ذہانت کی بدولت ایک معمولی لکڑہارا امیر ترین آدمی بن بیٹھا۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں گے اور لائک اور شیئر بھی ضرور کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔